प्रोग्राम में एक अहम सवाल उथारींदासीं त छा तालीम इख़्लाक़ियात जी ज़मानत करे सघे थी। असांजा तालीमी इदारा केतिरो अॻिते रहनि था असांजे नौजवाननि में, शागिर्दनि में मॉरल वैल्यूज़ खे इनकलकेट करण में, हू केतिरो अॻु भरा रहनि था। असांजा जेके शागिर्द हुजनि था, नौजवान नसल हुजे थी, उहा इख़्लाक़ियात सां केतिरो जुड़ियल आहे। अक्सर करे त उन्हनि मां असांजा जेके सीनियर्स हुजनि था उहे शिकायत कनि था त अॼोकी नसल, अॼोकी नौजवान नसल जेको आहे इख़्लाक़ियात विसारींदी वञे पई। छो त गॾोगॾु तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त गुज़िरियल हफ़्तनि में कुझु अहिड़ा वाक़िया असांजे साम्हूं आया आहिनि ऐं अक्सर करे बि असीं ॾिठो आहे त कुझु तालीमी इदारनि में, कुझु यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ग्रुप्स जी सूरत में विरहाइजी वञनि था। जॾहिं हू ग्रुप्स जी सूरत में विरहाइजी वञनि था त उहा शइ जेको आहे डिसएग्रीमेंट खे जनम ॾिए पई ऐं हिक ॿिए खां पोइ कुझु अहिड़ियुनि शयुनि ते हुननि जा इख़्तिलाफ़ थी वञनि था जो उहे इख़्तिलाफ़ कॉन्फ्लिक्ट जी सूरत अख़्तियार करे वठनि था। सो अॼु असीं इहा ई शइ रखंदासीं त जेकॾहिं तालीमी इदारनि में जेके शागिर्द ग्रुप्स में डिवाइड थी वञनि था ऐं पोइ सियासत जी तरफ़ बि असीं ॾिसूं था उन्हनि जो रुख हुजे थो, जेके असीं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स बि चऊं था, त पोइ उहा शइ हिकु इंटेंसिटी शिदत इख़्तियार छो करे वञे पई। शिदत इख़्तियार करण जो लफ़्ज़ आउं इन जे करे इस्तेमालु कयां पई छो त पोइ ॻाल्हि आख़िर में मार धाड़ ताईं अची वञे थी। त छा तालीमी इदारा असांजा सिर्फ़ु ग्रेड्स जी हद ताईं महदूद आहिनि, सिर्फ़ु उहे उन्हनि खे इहो सेखारनि था त ग्रेड सुठा आणियो, पंहिंजी GPA मेंटेन कयो, इख़्लाक़ियात असांजी किथे मेंटेन करे पई ऐं छा असांखे तालीमी इदारा सुठो इंसान बणजणु न सेखारनि था छा। सो अॼोके प्रोग्राम इहो ई बुनियादी सवाल रखंदासीं त तालीम इख़्लाक़ियात जी ज़मानत करे थी ऐं छा या न, ऐं ॿियो तालीमी इदारा जेको आहे किथे स्टैंड कनि था। सो महिमान जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां थी। मूंखे पैनल में सीनियर माण्हुनि बि जॉइन कयो आहे ऐं कुझु तालीम सां वाबस्तगी रखंदड़ पैनलिस्ट बि जॉइन कयो आहे। सो मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक जे ज़रिए जॉइन कयो आहे शहज़ाद मुनीर साहब, जेके रिटायर्ड कैप्टन आहिनि। उन्हीअ सां गॾोगॾु हिन वक़्तु बि हू खोड़ तालीमी इदारनि सां जुड़ियल आहिनि, एडिशनल सेक्रेटरी आहिनि तहरीक निफ़ाज़ जा। अस्सलाम वालेकुम सर शहज़ाद, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया मुझे आपने बात करने के लिए। नहीं बहुत आपका भी शुक्रिया। ऐं ॿिए तरफ़ नाज़रीन मूंखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर काशिफ़ महमूद, जेके असांखे काफ़ी फ्रीक्वेंटली जॉइन कंदा रहंदा आहिनि तालीम जहिड़नि मौज़ूअनि ते। उहे बि तालीमी माहिर आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि सां बि जुड़ियल आहिनि। इनफैक्ट हिकु तालीमी इदारे जा हू VC भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ़, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया आपका भी। ऐं टी तरफ़ नाज़रीन मूंखे जॉइन कयो आहे कासिम महमूद साहब, जेके समाजी कारकुन आहिनि ऐं उन्हनि वटि बि खोड़ अहिड़ा वाक़िया मिलनि था शागिर्दनि सां जुड़ियल। हू काफ़ी शागिर्दनि जे मामरनि खे जेको आहे डील करे चुका आहिनि, सो उन जे करे असीं उन्हनि खे बि दावत ॾिनी आहे। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। ऐं ॿिए तरफ़ नाज़रीन मूंखे जॉइन करे चुका आहिनि सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि इरफान सागर साहब। उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल थींदी त हू छा चवनि पिया अॼुकल्ह जी नौजवान नसल या जेके शागिर्द हुजनि था। इरफान साहब, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी त तव्हां असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾिनो। सो नाज़रीन, तमामु महिमाननि जी इजाज़त खां ऐं शुरूआति जेको आहे करणु चाहींदसि सर शहज़ाद खां, छो त हू सीनियर भी आहिनि ऐं हुननि जो तजुर्बो भी यकीनन वसी हूंदो। शहज़ाद साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका क्या कहना है? अक्सर करके हमने ये देखा है कि बड़ों को छोटों से शिकायत रहती है कि आप इख़्लाक़ियात के दायरे से निकलते जा रहे हैं, आपको अपनी बात करना नहीं आ रही है। तो आपका क्या कहना है आजकल की नौजवान नस्ल के बारे में कि और जो हमारे आज के प्रोग्राम का बुनियादी सवाल है कि क्या तालीम ही बता सकती है कि आपकी इख़्लाक़ियात कैसे हैं और तालीम ही उस चीज़ की ज़मानत दे सकती है? अगर आपके पास तालीम है तो आपके पास यानी इख़्लाक़ और कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। जी बहुत शुक्रिया मैम लैला, आपने बहुत सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ पे खुशी का अपना इजहार करता हूँ कि आपने एक इतना अहम मौजू जो है ना उसका इंतखाब किया बात करने के लिए, जो आज वक्त की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ जो आपके सवाल की तरफ कि इसमें कोई शक नहीं है कि कौमों की ज़िंदगी जो है ना वो इल्म से बनती है। इल्म हम इसलिए हमें सिखाया जाता है कि हम मुआशरे में बेहतर मुआशरती ज़िंदगी गुजारें। उसकी मैं जो है ना वो जिस तरह आपको याद है कि अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और माई हव्वा को पैदा किया तो उन्हें भी मुआशरत के असूल जन्नत में बसाने के बाद सिखाए
کہ تم ادھر سے کھاؤ پیو, تمہیں موسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, لیکن ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. یہی وہ کنسپٹ ہے جو جب انہیں جو ان کے صاحب کے اوپر جنت سے جو ہے نا اتار کر کے زمین پہ انہیں بھیجا گیا, تو پھر انہیں یہی کہا گیا کہ اب میں تمہیں یہ میری طرف سے ہدایات آئیں گی, جو ان ہدایات کو سنے گا اس پہ عمل کرے گا اس کو میں پھر اسی ہی جنت میں واپس لے کر کے آؤں گا. تو یہ اس چیز کی ایتھینٹسٹی, اس کا ثبوت ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی معاشرت, خواہ وہ جنت میں تھی تب بھی اصول دیے, اس زمین پہ آئے تب بھی اصول دیے. اگر ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تعلیم کا مقصد واحد یہ ہے کہ بھلائی کا فروغ, بھلائی کا اپنانا, برائی سے گریز کرنا. اب جو آپ نے ذکر فرمایا کہ تعلیمی اداروں میں ایسا ہوتا ہے, میں اس سے اپنی ذاتی حیثیت میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. میں بحیثیت استاد اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اگر میرا طالب علم میری بات نہیں سمجھ پایا تو قصور میرا ہے. اب بچے ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ماحول کی ذمہ داری کس اتھارٹی کی ہے؟ اسکول انتظامیہ کی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جس واقعہ کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ پچھلے جو ہے نا چند ہفتوں میں آپ کو پتہ چلا کچھ ایسے واقعات ہوئے. دیکھیں, میں اس چیز کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں کہ میرے اگر شاگرد جو ہے نا وہ ناکام ہوئے کسی بات کو سمجھنے میں تو دیٹ از مائی فیلیور, تو آئی مسٹ کریکٹ مائی سیلف. ہمارا بڑا یہی کہتا ہے چھوٹوں میں ادب نہیں ہے, چھوٹوں میں احترام نہیں ہے, چھوٹوں میں اخلاق نہیں ہے. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاق بچے جب آ جاتے ہیں اسکول میں تو ان کی شخصیت سازی جو ہے نا وہ اساتذہ کا کام ہے. اگر اساتذہ اپنے رویے سے اور اپنے علم سے, اپنے تجربے سے, اپنی شفقت سے, اپنے ٹیکس سے, اپنے فن اور ہنر اور علم کے مطابق ان لوگوں کو سختی سے اس چیز کے اوپر پابند کریں, نہ عمل کرنے کی صورت میں انہیں مناسب سزا دیں. اب سزا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جو ہے نا لاٹھیوں سے پیٹنا ہے. جی سر شہزاد, میں پہلے بنیادی سوال چاروں پینلسٹ سے پوچھ لوں اور پھر ہی ہم اس کے انسائٹس کی طرف بڑھیں گے اور مزید اس پہ بات کریں گے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اکثر ہم چھوٹوں سے شکایت کرتے ہیں لیکن ہمارے بڑے بھی غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی کو ایکنالج کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کاشف, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کے سامنے بھی میں یہی بنیادی سوال پہلے رکھوں گی کہ کیا تعلیم ہی آپ کی اخلاقیات کی ضمانت دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے یا بہت ساری ڈگریز ہیں, بہت ساری سرٹیفکیٹس ہیں, تو وہ چیز آپ کی اخلاقیات کی, آپ کے کیریکٹر کی ضمانت دیتی ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بھی ہیں؟ اور ہمارے تعلیمی ادارے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ آج کل بچوں میں مورل ویلیوز انکلکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم. دیکھیں, ڈگریز کا کوئی تعلق نہیں ہے مورل ویلیوز سے. اچھا, مورل ویلیوز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں, جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جو آپ کی سینیریو ہے, جن لوگوں میں آپ پلے بڑے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کا دادا دادی, نانا نانی ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, وہاں سے سیکھتے ہیں. جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ جس طرح کی ہیں ان میں انکلکیٹ کرتے ہیں. اسکولنگ کیسی ہے, پھر آہستہ آہستہ کر کے. اچھا, میرے پاس جیسے یونیورسٹی کے اندر ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو آلریڈی کالج پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو اس اسٹیج پہ مور ویلیوز کو انکلکیٹ کرانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہمارے لیے. فار ایگزامپل, اگر ایک بچہ ساری زندگی جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہا ہے تو اس کو 18 سال سے بڑا بچہ میرے پاس آتا ہے, 18 سال کا بچے کو اس کو سمجھانا کہ بھائی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے, اتنا آسان کام نہیں ہوتا. درست. اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر شروع اردو زبان ہو گئی یا سندھی زبان ہو گئی یا ہماری لوکل جو لینگویجز کے کورسز ہوتے ہیں, کتابیں ہوتی ہیں, ان میں تو ہم سبق آموز اسٹوری سناتے ہیں بچوں کو کہ جھوٹ بولو گے تو غلط, محنت کرو گے تو بہت اچھی چیز ہے, ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے, دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس چیز ہیں. اور جنہوں نے وہ اردو اسٹوریز پڑھی ہیں یا جو ہماری علاقائی اسٹوریز ہیں, اب اگر ہم صرف فزکس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, بچے کو صرف انگلش سکھانے پہ لگا دیں تو وہ اسکپ کر جاتا
جاتا ہے ان اسٹوریز کو جو ہمیں انکلکیٹ کراتی ہیں ان چیزوں کو. تو اس میں بہت ساری چیزوں کا فرق ہے. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو بچوں کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے ہماری سچویشن سراؤنڈنگ جو ہے ہماری وہ اتنی ویئرڈ ہو گئی ہے کہ بچہ بہت الگ طریقے سے بہیو کرتا ہے. اب وہ ویسا بہیو نہیں کرتا جیسے انٹالرنس ہے. انٹالرنس ایک بہت اسپیڈ سے پروپیگیٹ کر رہا ہے. اچھا آنیسٹی ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کے معاشرے کے اندر بچہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی سچ بولنے والا ہمیشہ روتا ہے, چوری کر لیں تو کبھی جو چور ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی, کرپشن کر لیں کوئی سزا نہیں ملتی, تو وہ آدمی کے لیے, بچے کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں چوری کر لوں مسئلہ نہیں ہے, میں کرپشن کر لوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جھوٹ بول لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سچ بولے گا تو ہم ماریں گے اس کو, جھوٹ بولے گا تو اس کو ہم ہی از گونا گیٹ اوے. تو یہ ایسی سچویشنز ہیں جس کے اوپر جیسے اب ہم لوگ بڑے ہوئے, ہمارے زمانے میں جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ اگر ہم کچھ غلط کرتے تو ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا یہ غلط ہے, سمجھاتے تھے. اینڈ دین ہم سراؤنڈنگ میں بھی دیکھتے تھے کہ واقعی لوگ سچ بول رہے ہیں, واقعی لوگ غلط نہیں کر رہے کسی کے ساتھ. سو وہ ایک انفورسمنٹ ہوتی تھی ایک طرح کی کہ یار تو والدین نے بولا وہ بھی ٹھیک ہے, کتاب میں بولا وہ بھی ٹھیک ہے, اور دیکھنے کو بھی وہی مل رہا ہے. اچھا کتاب کے لیے جھوٹ نہیں بولنا, باہر جاتے ہیں آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ معاشرے کا ہی ریفلیکشن ہے. میں پھر آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر کاشف, میں پہلے کوئکلی سب پینلسٹ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی اس بات پہ. میں جاننا چاہوں گی قاسم محمود آپ کے پاس آنا چاہوں گی. قاسم صاحب آپ نے اسٹوڈنٹس کے کیسز میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ بہت انڈلج رہے ہیں آپ, کافی اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو ہے جیلز میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ان کے معاملات کو ہینڈل کرتے بھی دیکھا ہے. تو آپ سے بھی, آپ کے آگے بھی یہی بنیادی سوال رکھوں گی, کوئکلی آپ اس پہ اپنی رائے دے دیجیے اور پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. جی قاسم صاحب وٹ مجھو آواز ونے پہ, قاسم صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک. عرفان صاحب تمہاں وٹا ویندس, تمہاں جی اگیاں جو سوال رکھنا چاہیندس, تمہاں بطور صحافی یقیناً تاں جو تجربو پہ وسیع ہے ان حوالے سے اساں تعلیمی ادارن کے کیاں ॾिसो پیا त हू اخلاقیات کے سہنے نمونے انکلکیٹ کرن میں کامیاب ونن تھا یا نہ؟ سب کا پہری تمام جے موجود مہمان سبنی کے سلام تاں جی وڈی مہربانی تاں مکھے موقع ॾिनो. اچھا سب کا پہری تاں کے ہڑی گال بدایا جو حقیقت میں تھیندو यो ہے جو कंहिं बि क़िस्म जो कानून हूंदो आहे न, उन कानून खे जेॾी महिल मुतारफ़ करायो वेंदो आहे त कॾहिं बि उहो कानून कामयाबु न थींदो आहे. उन जी वजह इहा हूंदी आहे त जेसि ताईं ख़ौफ़ ख़ुदा न हुजे, अख़लाक़ी तरबियत न हुजे, तेसि ताईं उन कानून जो असरु जेको आहे कंहिं मुआशिरे ते न पवंदो आहे. ठीकु आहे. हाणे असां अचूं था बेसिक जेको तव्हांजो पॉइंट आहे त जेके एजुकेशनल माना जेको तालीमी इदारा आहिनि उहे तालीमी इदारा माना मुंहिंजे ख़्याल में हेसि ताईं सिर्फ़ु पढ़ाइण जी हद ताईं जेको आहे इहो कमु कनि पिया अख़लाक़ी इक़्तिदार वारो, पर उन खां अलावा प्रैक्टिकली जेको आहे उहो कंहिं बि शइ में इन्वॉल्व न आहिनि. माना उहो कंहिंखे माना ताक़ीद त कनि था त तव्हां बिल्कुलु ईअं कयो, ठीकु आहे न, उहो सम्झाइनि था, पर उहो हुननि खे बाक़ाइदा प्रैक्टिकली जेको आहे उहे शइ कराए नथा सघनि. छो त इहा शइ जेको आहे अचे त असल में सोशल हुन सां थी, ज़ाहिर आहे हिकिड़ो जेको असांजो सोशल सिस्टम आहे उन सां अचे थी. हालांकि असांजो जेको ईस्ट जेको कल्चर आहे उहो त माना बेसिकली कल्चर ई ईस्ट आहे, वेस्ट त हिन खे एडॉप्ट कयो आहे. उन ते ख़ैर वॾी जेको आहे बहस वारी ॻाल्हि आहे, पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त बेसिकली शइ इहा त सेखारियो नथो वञे इहो कंहिं बि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, माना मॉरल जेको शइ आहे उनखे बिल्कुलु नथो सेखारियो वञे. हा इहो ज़रूरु आहे त हू सिर्फ़ु ॿुधाईंदा आहिनि दादा हे तव्हां कयो, हे न कयो, हे कयो न कयो, बसि. प्रैक्टिकली माना जेको आहे इन जो को मिसाल नथो मिले कंहिं प्रैक्टिकली कंहिंखे इहो करायो हुजे. सही ॻाल्हि आहे त हिक ॿिए सां जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ बि थिए थो त उनखे सोणे नमूने उन शइ सां, उन इख़्तिलाफ़ सां कीअं मुंहुं ॾियणो आहे, इहो तमामु घटि सेखारींदी असांखे पंहिंजा तालीमी इदारा नज़र अचनि था. कासिम साहब सां असांजो राब्तो बहाल थी चुको आहे? जी कासिम साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे, और आपके सामने भी मैंने यही पहले बुनियादी सवाल रखा था कि क्या हमारे तालीमी इदारे आपको बच्चों में, हमारे यंगस्टर्स में मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, अखलाकियात सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा इंसान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं एक माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की भाइयों ने. एक छोटी सी बात यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि जब से सुना तालीम के साथ हमेशा एक वर्ड सुना तरबियत.
تعلیم و تربیت، ہمیشہ سے سننے میں آیا تعلیم و تربیت. آج کل ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے. ایک جو واقعہ ابھی ریسنٹلی لاہور میں ہوا، جس طرح کہ آپ انہوں نے ٹیچر ہیں پہلے ڈسکس ہوا پہلے، یہ جیسے اسکول کا جو واقعہ تھا. جی 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 بالکل. جیسے اسٹوڈنٹس آ گئے، تنظیم آ گئی. تنظیم سازی یا تنظیمیں ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن تعلیم کا ایک وہ تنظیموں کا ایک پرپز ہوتا ہے. اس تنظیم کے تھرو آپ کا جو بچہ لائک افورڈنگ نہیں ہے، یونیفارم نہیں لے سکتا، بکس نہیں بائی کر سکتا، اس کو کوئی اور ایشوز ہیں، آپ لوگوں کا جو تنظیم کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا کام ہے اس کے ایشوز کو سالو کرنا، نہ کہ آپ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اور اپنے ٹیچر پہ اٹیک کریں. یہ آپ کو تربیت دی جاتی ہے. اس کا آپ کا پروکٹر ہونا، مانیٹر ہونا، کوئی بھی آپ کو کچھ سیٹ دی گئی، پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، کوئی تنظیم سازی ہو گئی، کچھ بھی ہوا، اس کا پرپز، بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ ٹو سالو دا پرابلمز، ٹو سالو دا ایشوز. جو آپ سے نیچے بچے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ہر کسی کی اپروچ نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنے ٹیچر سے بات نہیں کر پاتا، اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا ہر بچے میں. تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ کی یہ جاب ہے کہ ٹو سالو دا پرابلمز. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو اکٹھے ہو کے اپنے ٹیچر پہ اٹیک کریں. یہ آپ کو تربیت دی گئی تھی. آپ کے ٹیچر نے آپ کو یہی سکھایا تھا کہ آج ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، کل آپ نے آگے ہمیں مارنا ہے. ٹیچر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیچر کا مقام کیا ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. اور دوسری چیز یعنی آپ تھوڑا قصوروار ہماری ینگ جنریشن کو بھی قرار دے رہے ہیں کہ یعنی ان میں اخلاقیات کی کمی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، تربیت ہو تو آپ کیسے ٹیچر کو ماریں گے، کیسے ٹیچر پہ اٹیک کریں گے؟ اتنا عرصے سے دیکھا جاتا ہے کہ ٹیچر ہیں، بچے کو مار پٹائی ہو جاتی ہے، مارتے ہیں ٹیچر کو، اور اینڈ میں پتہ چلتا ہے یہ بچہ تو بے قصور تھا، اس بچے کو تو غلط مار پڑ گئی، لیکن بچوں نے مار کھائی. نہیں ہے نا قاسم صاحب، ہمیں دوسری طرف یہ واقعات بھی تو پھر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیچرز بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کارپورل پنشمنٹ جو ہے وہ بینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تعلیمی اداروں سے ایسی ویڈیوز موصول ہوتی رہتی ہیں آئے دن. جی جی اسی طرح سے یہ، لیکن دیکھیے وہ بھی ریئر ہے کیسز اس طرح سے جو رپورٹ ہوئے. ہر کوئی ٹیچر نہیں ہے. وہ بھی دیکھیے تو سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچر ہیں، کچھ بیچارہ خود مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. میں بھی ایسے بھی کچھ کیسز آئے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کو جو ہے مینٹلی بھی کچھ گھر سے بھی کچھ ایشوز تھے. اور آج کل جیسے ویسے بھی ہماری پوزیشن، ملکی حالات جا رہے ہیں، اللہ پاک رحم کرے. لیکن یہ پروفیشنل بات تو نہ ہوئی نا کہ آپ اپنے گھر کا غصہ جو ہے، اور نہ یہ کمپرومائزنگ بات ہوئی قاسم صاحب کہ آپ جو ہے وہ بچوں میں نکال دیں گے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا، نان پروفیشنل سی بات ہے. جب اس کو ڈیپلی دیکھا گیا، جب اس کے اوپر تھوڑا سا تحقیق کی گئی، تو یہ پتا چلا کہ یہ تو آیا انہوں نے اپنا کھاں کا غصہ بچے پہ اتار دیا تھا. وہ بہت ریئر کیسز ہیں، ایسے زیادہ کیسز نہیں ہے کہ بچوں کو ٹیچرز نے مارا. بٹ یہ ہے دیکھیے کہ ہمارا کام ہے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا. ہمارا تو جہاں تک دیکھیے ہمیں اسکول سے یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور دیکھیے جب تک ہم لوگ ڈسپلن میں نہیں آئیں گے، اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ہمیں جب یہ سکھایا نہیں جائے گا کہ آپ نے ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے، تو ہم نے تو پھر یہی کرنا ہے، ٹیچر کے ساتھ جا کے مار پٹائی شروع کر دینی ہے. کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے نا. اب خیر میں ہم ڈسکشن کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر کاشف، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ اب جیسے ہم نے یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کویشچن کرنے لگتے ہیں اتھارٹی سے، کوئی کام ایسی چیز ہو رہی ہے، ایسا واقعہ پیش آیا ہوا ہے، تو عموماً انہیں یہی قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو تمیز نہیں. تو کیا تعلیمی ادارے جو ہے اس بات میں بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریز اے کویشچن، سوال کس طرح سے پوچھنا ہے اور اختلاف کس طرح سے کرنا ہے؟ جیسے قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات وہ تو میرا خیال ہے کافی غلطیاں جو ہے وہ بچوں کی سائڈ، ینگ جنریشن کی سائڈ سے ہی نکال رہے ہیں. اختلاف کرنا کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کا پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک بات بولی تھی. میں نے کہا دیکھیں، اب جو بچہ ہے وہ بچہ نہیں ہے جو ہم ہوتے تھے طالب علم. آپ کا بچہ بہت باشعور ہے، ویری ویل انفارمڈ ہے. آپ ٹیچر کلاس کے اندر کوئی بھی چیز بولتا ہے، بچے کے پاس ڈیوائس ہوتا ہے جس سے وہ 2 منٹ میں ویریفائی کر لیتا ہے اور کاؤنٹر کوسچن بھی کرتا ہے. اچھا، سو اب ہی از اے ویری ویل فٹ بچہ. لیکن اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس نے دنیا بھی دیکھی ہے، اس کے اندر بیہیویئر، ہر طرح کا بیہیویئر بھی دیکھی. اچھا، ایسا بالکل یونیورسٹیز جو ہیں کوسچن کی اجازت نہیں دیتی یا تعلیمی ادارہ اجازت دیتے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس
नौयत का है, कितना मेच्योर है। अच्छा, आपके पास हर तरह का टीचर भी होता है, आपके पास ऐसे टीचर भी होते हैं जो बच्चों के सवाल को पॉजिटिवली लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा जवाब भी देते हैं और उनको सिखाते हैं कि सवाल दे। अब बड़ी एक फिलोसफर था, उसने बहुत अच्छी बात करी थी, मुझे नाम तो नहीं रिकॉल कर पा रही थी, यूरोपियन फिलोसफर था, वो कहता है कि तालीम इंसान को सवाल करना सिखाती है। सही। जितना, और वो ये कहता है फर्दर, कहता है जो जितना तालीम होगा वो उतना आला सवाल पूछेगा। अच्छा, और ये फैक्ट है कि जैसे जैसे आप तालीम के मर्तबे में ऊपर जाते हैं, आपका सवाल उतना ही पेचीदा होता जाता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि डेफिनेटली नॉर्मल सवाल के जवाब तो आप खुद ही निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा बच्चे को सिखाया जाता है। देखिए, सवाल पूछने में बदतमीजी भी शामिल हो सकती है। अच्छा, कोई बुराई नहीं है। अब अभी मैं आपको एक कुछ अर्से पुराना वाकया बताऊं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म ने एक उस्ताद से सवाल पूछा, जो सवाल सही था उसका, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी से सवाल पूछा और बात को जब उस्ताद जवाब नहीं दे पाया उसका, तो उसने मजाक उड़ाया उसका कि आप तो टीचर हैं और आपको ये भी नहीं आता और आप हमें इस तरह। तो वो बड़ा अजीब सा वियर्ड सिचुएशन हुई। तो बताने का मकसद, सवाल पूछना प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आते हैं ना हमारे मॉरल वैल्यूज, यहाँ हमारी अखलाकियात जरा उसका टेस्ट हो रहा होता है। तो यूनिवर्सिटी बहुत कोशिश। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर काशिफ कि इस चीज में हमारे तालीमी इदारे कितना किरदार निभा रहे हैं। अब जैसे आपने ये वाकया सुनाया, तो क्या इस तरह से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स या कोई ऐसी क्लासेस आपको नज़र आती है हमारे या इंस्टीट्यूट्स में, या होनी चाहिए कि वहाँ पे सिखाया जाए कि इख्तलाफ किस तरह से करना है, किस तरह से एक दूसरे की बात को जो है हम काउंटर करना है? ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती हैं? प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए ना, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, या किसी एक स्पेसिफिक क्लास में जो है टीचर सिखा सकता है। वी हैव नॉट सीन दैट, वो चीज़ें बुक्स तक ही रह जाती हैं। व्हाई इज दैट सो? जी, क्या मुझसे पूछ रही हैं? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी 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 जी, आप देखें, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट हम सिखाते हैं। अच्छा, प्रॉपर इसकी क्लास है, यानी कि जिसके अंदर हम लोगों को सिखाते हैं कि जब कोई आर्गुमेंट अराइज होता है तो किस तरह से उसको जो है आपने डिफ्यूज करना है, किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना है, किस तरह जवाब देना है। इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी होती हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज में होती है, जैसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर बच्चे रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं अपनी, वो प्रेजेंट करते हैं, तो बाज़ औक़ात हम करते ये हैं कि टीम अप करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो टीम है वो एक व्यू पॉइंट देती है, दूसरी टीम उस काउंटर व्यू पॉइंट देती है, तो हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं कि यू कैन अग्री टू डिसअग्री, इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको लॉजिकल नहीं लग रही तो आप उसके ऊपर जो है ना लड़ाई लड़, बट यस, बताने का मकसद जो मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल आप ये देखें, जितना पुरसकून आपकी एनवायरनमेंट होगी ना, उतना पुरसकून आप अंदर से एज ए इंसान होंगे। आप देखें, जो वायलेंस है या जो रेज है या जो इस तरह की कहते हैं ना परेशानियां हैं बच्चों की, वो उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते कभी भी सराउंडिंग से। आपको इस तरह के वाकया यूरोप में बहुत कम दिखेंगे। ऐसे माशरे में जहां पे जो है वो तशद्दुद नहीं है या जहां पे डिस्पैरिटी नहीं है, जहां पे लोगों के साथ गलत नहीं होता, यानी कि रूल ऑफ लॉ है। तो आप तमाम पैनलिस्ट से मैं एक कॉमन चीज निकाल, कॉमन एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है, मुआशरे की आप सब बात कर रहे हैं। इरफान साहब, तव्हांजी तरफ़ां वचन चाहियां थी, प्राइमरी एजुकेशन ते, प्राइमरी लेवल ते तो थोड़ो फुकदान आहे ही इन्हनि शयुनि जो। ओस ताईं असां ॻाल्हियूं जेके आहिनि किताबनि ताईं रखूं था, पर ॿारनि में उहे शयूं उन्हनि खे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, उन्हनि ते अमल दरामद थियणु सेखारियूं कोन पिया। इन शइ जो फुकदान आहे, असां सभिनी खे एक्नॉलेज करिणो पवंदो। अचूं था यूनिवर्सिटीज़ जी तरफ़, स्टूडेंट यूनियंस ते काफ़ी टाइम खां बैन लॻल हुयो, उन खां बाद में हू रिस्टोर थियनि पियूं, पर ख़ैर अञा ताईं इम्प्लीमेंटेशन एतिरी ख़ासि तालीमी इदारनि में यूनिवर्सिटीज़ में नज़र कोन अचे पई। उते भी असां इहो ॾिसूं पिया त यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप्स ठही वञनि था, त फलाणो ग्रुप फलाणी पार्टी खे रिप्रेज़ेंट करे थो ऐं ॿियो ग्रुप बि सिमिलरली ईअं ई हले थो। पोइ उन्हनि जे विच में झेड़ा झट्ठा पैदा थियनि था, हिक ॿिए खे बर्दाश्त न कयो पियो वञे, हर को पंहिंजे रोल जे लाइ विढ़े पियो। ऐं एतिरा उहे तव्हां ॾिसो ही पंहिंजो इस्लामाबाद वारी यूनिवर्सिटी में जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, त पोइ अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया असांजे साम्हूं अचनि था। त आख़िर इहे वाक़िया स्टॉप करण में बि त तालीमी इदारनि जो को किरदारु हुजणु खपे न? ॾिसो, या मसलो असल में किथे आहे? हक़ीक़त इहा आहे, इहो जेके वाक़िया हाणे थियनि पिया, इन में सभ खां वॾो रोल जेको आहे उहो सोशल मीडिया जो। अच्छा, ठीकु आहे न? बिल्कुलु। माना सोशल मीडिया खां पोइ तव्हां जेकॾहिं इहे तवक़ो रखो त तव्हां पुराणे ज़माने जे उन यूनिवर्सिटीज़ ऐं उन कॉलेजिस में तव्हां वेंदा त इहे माना बेवकूफ़ी हूंदी।
ठीक है ना। अॼुकल्ह हर कंहिं वटि मोबाइल आहे, ठीकु आहे, हर को वीडियो रिकॉर्ड करे थो, हर को जेको आहे उहो बाक़ाइदा लोकल जर्नलिस्ट माना सम्झो त आहे। त उहो इहो सम्झो त इहो सभ खां वॾो जेको हिन में जेको ॾोह चइजे, कसूर चइजे, उहो माना जेको आहे सोशल मीडिया जो अहम रोल आहे हिन जे अंदरि। हाणे असल में यूनिवर्सिटीज़ जेके न उहे जेको ॾिसो यूनिवर्सिटीज़ में थींदो इहो आहे जेको असांजे जेके उस्ताद आहिनि, हींअर साईं हिकिड़े ॻाल्हि कई पे, असांजा जेके उस्ताद आहिनि उन उस्तादनि जी बि तव्हां उन उस्तादनि जी बि तालीम ॾिसो न छा आहे। अच्छा, उस्तादनि जी बि ग़लती आहे, उस्तादों की बि ग़लतियां आहिनि। आहे मुंहिंजे ख़्याल में उन हिन ॻाल्हि ते वधीक ज़ोर ॾियणु खपे। तव्हांखे माज़ी में वठी वञा जेकॾहिं मां माज़ी में बल्कि हिकिड़ो सुवाल बि मुंहिंजो इहो तमामु पैनलिस्ट सां हूंदो, उर्दू में मां कंदुमि ताकि सभिनी खे सम्झ में वञे। जी जी। मेरा ये सवाल तमाम पैनलिस्ट है, मुझे ये बताया जाए कि जो असल जो अखलाकी इक़्तिदार जो हैं वो बेसिकली तो हैं ही ईस्ट मशरक़ की इक़्तिदार हैं जिनको मगरब ने अडॉप्ट किया। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, आप पूरी जो है वो तुर्कों की पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, आप ऑटोमन एम्पायर पढ़ लें, आप जो है वो पर्शियन एम्पायर पढ़ लें, आप रोमन एम्पायर पढ़ लें। कहने का मतलब ये है कि पूरी हिस्ट्री के अंदर आपको ईस्ट का रोल जो है वो बहुत अहम मिलता है। वो जो रोल है ईस्ट का आज हमारे पास वो रोल नहीं है। आज वेस्ट हमें लीड करता है, वेस्ट हमें बताता है कि जो मतलब हमसे जो चीजें उन्होंने पिक की, मतलब जो दरिया मशरिक से बहा मगरिब की जानिब, आज वो मगरिब हम मशरिक को ये टीच करता है, वो बताता है कि आपके पास कुछ नहीं है। हालांकि बेसिकली हम जो ईस्ट वाले हैं बेसिकली हम हैं रिच हैं, मतलब हम बेसिकली हम उनको पढ़ाने वाले हम हैं, हमारी चीजें उन्होंने जो है पिक की। आप पूरी हिस्ट्री उठा लें बेशक। कहने का मतलब ये है, ये मेरा बिल्कुल क्वेश्चन है कि क्या हम आज और आज हम क्या कर रहे हैं, हम आज वो वेस्ट जो है जिसको हमने सिखाया था, आज हम उस वेस्ट की एजुकेशन को अपने ऊपर नाफिज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म हम तो ये कर रहे हैं, सबसे बुनियादी चीज ये, ठीक है, क्योंकि हमने जो चीजें उन्होंने हमसे सीखी इससे, आज वो वेस्ट वो चीजें हम आज वेस्ट से ले रहे हैं। बिल्कुल वही मिसाल है, किसी हमारे कुछ सियासतदान थे तो वो एक पोर्ट पे गए तो उन्होंने जाकर वहां पर बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी हम ऐसा पाकिस्तान में पोर्ट बनाना चाहते हैं। तो उस मुल्क के जो सरबराह थे वो हंसने लगे, काफी देर तक हंसते रहे, और वो हंसते रहे तो उसके बाद उनसे ये कहा गया, उन्होंने फिर जब वो जाहिर वो भी झेप गए, मुल्क के वजीर आजम थे, वो नाम में नहीं ले रहा हूँ, तो वो झेप गए तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो पोर्ट आप जिसकी बात कर रहे हैं ये आपके पाकिस्तान के लोग थे जो बना कर गए। हमारे साथ आलमिया ये है, असां सां आलमियो इहो ई आहे त असां जेके शयूं जेके असां डेवलप कयूं, जेके इक़्तिदार असांजियूं हुयूं न, उहे सभु वेस्ट में हली वयूं। असां हाणे उन इक़्तिदारनि ते सिर्फ़ु असां वटि ॻाल्हियूं आहिनि, इन खां अलावा जेके शयूं हो पिक करे विया वो बिल्कुल पिक करे विया। ठीक है, यानी तव्हां पूरे समूरे सिस्टम खे जेको आहे ज़िम्मेवार करार ॾियो पिया त समूरो सिस्टम इन शइ में इन्वॉल्व आहे ऐं हाणे रुगो ॻाल्हियूं रहिजी वयूं आहिनि। पर जीअं असीं त हे मख़सूस शइ खे उजागर कयूं पिया न, त को त सॉल्यूशन इन शइ जे लाइ कढणो पवंदो ऐं वेही करे दरअसल ॻाल्हि करणी पवंदी, छो त इन शइ ते प्रोग्राम्स बि असांजा घटि थियनि पिया ऐं आए ॾींहुं मूंखे बि मैसेजिस रिसीव थींदा आहिनि शागिर्दनि जे पारां त असांजा मसला जेके आहिनि उहे हाईलाइट कया वञनि। सर शहजाद, आपकी तरफ में आना चाहूँगी। मैं बात कर रही थी कि अभी जो यूनिवर्सिटी जैसे प्राइमरी एजुकेशन पे फुकदान है, मैंने ये पहले भी बात कर दी इस चीज़ का कि वो चीज़ें प्रॉपर्ली बच्चों को बताई नहीं जाती हैं। अब हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट यूनियंस का जो कि अभी प्रॉपर्ली रिस्टोर तो नहीं हुई है, और वहाँ पे हमने देखा है कि जब स्टूडेंट्स ग्रुप्स की सूरत में डिवाइड हो जाते हैं और किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है तो बात इस हद तक पहुँच जाती है कि वो एक दूसरे का कत्ल करने पे भी राज़ी हो जाते हैं, उनकी अना जो है वो इतनी बीच में आ जाती है। इसमें एक सोसाइटल फैक्टर तो है ही अपनी जगह, लेकिन मैं मखसूस आपसे तालीमी इदारों के हवाले से बात करना चाहती हूँ और असातिज़ा के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कि वो इन चीज़ों में कहाँ खड़ी रहती है। और आए दिन स्टूडेंट्स जो है मुझे तो मेरा इनबॉक्स जो है, जो हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं वो फुलफिल होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है। तो किसकी गलती जो है आपको नज़र आती है और ये फ्रस्ट्रेशन शागिर्दों में कहाँ से आ रही है? जी, ये जो पैनल में हमारे जो है ना मोअज़्ज़ज़ मुक़र्रिरीन बैठे हुए हैं, डॉक्टर कासिम साहब ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम बात की
کہ جو بچے جب ہمارے پاس یونیورسٹی یا کالجز میں پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو ماہر نفسیات کہتے ہیں 7 سے 15 سال کی عمر میں بچہ اپنی شخصیت کی بنیاد رکھ لیتا ہے. اب جس طرح آپ یونیورسٹی کلاسز کی جو ہے نا ہم جا کے بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنے میچورڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ گھروں کا ماحول، جو سیاسی ماحول اور سیاسی اور کلچرل اور مذہب مسلک کی ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی ایک رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں. اپنی رائے کے خلاف وہ نہیں سنتے. بلکہ میں جو ہے نا اخلاقیاتی کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم اخلاقیات مورل ویلیو کی بات کرتے ہیں نا میم، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کا جو اخلاقیات کا معیار ہے اس کا عقیدہ جو ہے نا وہ اس کا ماخذ ہوتا ہے. لیکن بین الاقوامی طرح پہ آپ جو ہے نا جب ان کو آپ جب دیکھتے ہیں تو چند ایک ایسی آفاقی جو لازوال حقیقتیں ہیں وہ ساری قوموں میں پائی جاتی ہیں. مثلا ایمانداری سے کام کرنا پوری دنیا میں کتنی جاہل قوم ہو، پسماندہ ہو یا وہ ترقی یافتہ، دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے والے کی بندے کی عزت بھی ہوتی ہے اور وہ چاہا بھی جاتا ہے. شرم و حیا جس کی آنکھ میں ہے، جس کے کام میں ہے، وہ سب جگہ پسندیدہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ہمدردی، عورت کا احترام، وفا شواری، وفا کی عہد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آفاقی سطح پہ جو ہے نا وہ مانی جاتی ہیں کہ یہ اخلاقیات والی بات ہے. اب آ جاتا ہے ہمارے بچوں کا. میرا پینل کے جو ہے نا وہ ممبران سے گزارش ہے، کبھی آپ نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جا کر کے اسکول میں دیکھی ہے؟ میں اسکول میں اپنے کالج میں ہر مہینے کرتا ہوں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، اور میں اپنے اساتذہ کو کہتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے احتساب کا دن ہے اور پیرنٹ جو ہے نا وہ مدعی کی حیثیت میں آئیں گے، اور کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں آتی. میں کہتا ہوں جو اسکول کا کام ہے وہ اسکول کرے گا. ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ کام بتائیں جو ہمارے اسکول کے نصاب میں تھا، ہماری ذمہ داریوں میں تھا، ہمارے کام میں تھا، ہمارے نصاب میں تھا. ہم نے بچوں کو پڑھایا اور وہ بچے وہاں کی کوئی شکایت پیرنٹس کو ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. لیکن اگر دوسری باتیں تربیت والی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تربیت میں ہم لیک کرتے ہیں، تو تربیت کے جو ہے نا وہ 8 گھنٹے بچہ ہمارے اسکول کالج میں رہتا ہے، بقیہ جو ہے نا وہ سارا ٹائم تو محلے میں گزارتا ہے. نہ پیرنٹس اس کو پوچھتے ہیں کہ تم کرکٹ کے بہانے کہاں گئے ہوئے تھے، رات کو 10 بجے آتا ہے، پیرنٹس پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو. تو یہ تربیت کی باتیں جو ہے اخلاقیات کی، یہ گھر کی 4 دیواری میں ہوتی ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے لیے ہوتا تھا کہ تم کچھ بھی کر رہے ہو، اگر مغرب کی اذان کا اللہ اکبر سنا ہے سارا کام چھوڑ کر سیدھا گھر، وہ اس طرح تھا. تو بچے جو ہے نا میں آپ پھر یہی کہوں گا، یہ ہماری چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں پرائمری اسکولوں میں، ہم نے بڑی تھوڑی تعلیم والے پرائیویٹ اسکولوں میں جو ٹیچر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اپنی اتنی ویژن نہیں ہوتی، ان کا اتنا نالج اتنا نہیں ہوتا، ان کا اتنا ایکسپوجر بچوں کو جو ٹریننگ دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے ان بچوں کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہوتی ہے. یہ کہنا کہ بچے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہماری سوسائٹی میں قدم 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 پہ بولتا ہے. ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں دینا، کسی کی جو ہے نا بات غلط نہیں ماننا. وہ اپنا ڈومیسائل بنانے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے 1000 روپیہ دو. ہم اس کو کہتے ہیں رشوت نہیں دینی، وہ 1000 روپیہ جو ہے نا جا کر کے اس کو چپراسی کو دے کے اپنا ڈومیسائل بناتا ہے. میم یہ ہمارے سوسائٹی کا جو ہے نا اوور آل پرابلم ہے، صرف اسکول تک نہیں. میں اساتذہ کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا، لیکن اساتذہ ہی کی ذمہ داری ہے. الٹیمیٹلی استاد نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، الٹیمیٹلی پیرنٹس نے اور استاد نے مل کر کے اپنی نسل کو بنانا ہے، سنوارنا ہے. ہمیں سختی سے بچوں کو جو ہے نا سمجھانا ہوگا. پیار والا بات جو ہے نا یہ نعرہ لگا کر کے ہم نے اپنے بچوں کو تباہ کر لیا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں ہم بچوں کو صبح سارا پڑھاتے ہیں. یہ بہترین آئیڈیل ہے علامہ اقبال کی جو ہے نا نظم، جو دعا ہے ان کی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کا پوری طرح ترجمہ کریں تو یہ آئیڈیل ہے مین کائنڈ کا جو ہے نا یہ منشور ہے. تو ہم اگر بچوں کو اس طرح بنائیں گے تو بچے بنیں گے. بچوں کے اوپر ہم، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر کاشف کہہ رہے ہیں نا کہ آج کا بچہ وہ کل والا بچہ نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، اب وہ بہت ڈیفرنٹلی بیہیو کرتا ہے، تو شاید بڑوں کو اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، ان کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا.
میں یہی گزارش کر رہا ہوں، حالات بدل جی آپ نے یہی ٹیچرز کے حوالے سے بھی یہی بات کی. ہماری ضرورت میڈم نہیں بدلی ہے، ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے. بچے جاہل ہیں، بچے بے علم ہیں، بچے بے خبر ہیں، بچے معصوم ہیں، بچے نہیں جانتے نہ اتنا ان کا ابھی اتنا بیچاروں کا بچوں کا ویژن ہے کہ میں اگر جو ہے نا یہ کام کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا. میں کل جا کے دیکھ رہا تھا کہ ایک لوڈر کے پیچھے جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے نا لوڈر چلا رہا تھا، اس کے اندر اس نے بجری لوڈ کی ہوئی تھی اور کچھ اور سامان، اور پیچھے اس نے لکھا ہوا تھا بڑا خوبصورت، چکھ مزہ سکول چھڈن دا. یہ اس نے لوڈر کے پیچھے لکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بچے کو اب احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل نہ کر کے غلطی کی ہے. تو میں بار بار کہوں گا، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی یعنی آپ کی گفتگو سے میں یہی نکال پائی ہوں کنکلوژن کہ ذمہ داری جو ہے وہ اساتذہ یعنی بڑوں کی آتی ہے. تو قاسم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ جو میرا پہلے بھی سوال تھا 2 مہمانوں سے میں نے خیر پوچھا کہ اب یہ لڑائیاں جو شروع ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے جو گروپس بن رہے ہیں یونیورسٹیز میں، جس کے نتیجے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یونیورسٹیز ہی بند ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے، اور آپ تعلیمی اداروں کو اس صورتحال میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ اور جیسے سر کہہ رہے ہیں سر شہزاد کہ ذمہ داری الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑوں کی آتی ہے. دیکھیں جی بالکل شہزاد صاحب نے جی ڈاکٹر کاشف یہ سوال میں نے قاسم صاحب سے پوچھا ہے اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی قاسم صاحب. جی سوری. جی شہزاد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. میں ایکچولی جو اس سے پہلے آنسر دیا اس کے حوالے سے تھوڑا کلیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے جو تنظیم کے حوالے سے بات کی تھی یا جس طرح سے تنظیم سازی، اور میں نے جو جس طرح وہ تھوڑا سا ایک سٹیپ کہہ لیں کہ وہ اس سے مزید آگے ہے جو آپ نے کہا کہ پارٹی وائز تنظیم سازی. ایک ہوتا ہے تنظیم یونین وہ کہ جس کی ایک آپ نے کوئی بھی اسکول کا جو ہے، الحمدللہ میں بھی اپنے اسکول کا ہیڈ بوائے تھا. اچھا. تو آپ اپنے اسکول کے مطلب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، میں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ لائک آپ کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اس طرح سے بن جائیے، وہ اور مزید اور سٹیپ آگے. تو میں نے بتایا کہ اس طرح سے اگر تنظیم ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں، بٹ وہ تنظیم جو ابھی آگے ذکر ہوا اس تنظیم کی بات میں نے ہرگز نہیں کی تھی. یہ تو دیکھیے اگر آپ پارٹیز ہیں، یہ تو الیکشن جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ پارٹیاں تھوڑی ہیں جو آپ اسکول میں بھی پارٹی بازی کریں گے. میں نے اس پارٹی کی بات کی کہ تنظیم آپ کے ٹیچرز کی طرف سے کوئی اگر بنی ہوئی ہے، لائک آپ کے ٹیچر نے کسی کو بنایا، جس طرح ایک آپ کا اسکول ہے کلاس کا پروکٹر ہوتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے، اس طرح سے اگر آپ کے اسکول ٹیچر نے کوئی بندے دیکھے، بچے دیکھے جس طرح سوشل ہیں یا کچھ چیزیں سمجھتے ہیں، تو ان کو انہوں نے کوئی ٹیم بنا دی، 8-10 لوگ بچوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اسکول میں کوئی ایشو ہو تو آپ لوگوں نے اس کو مینج کرنا ہے. میں نے اس طرح کی آپ کو تنظیم کہہ رہا تھا. ایسی تنظیم ہرگز نہیں کہی کہ ہم لوگ اسکول میں جا کے ہم لوگ ڈیفرنٹ جس طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہی ہم لوگوں نے پارٹیاں اسکول ٹائم میں بھی بنا لی. ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز میں یہ کلچر بہت ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. جی یہ چیزیں تو اسکول یونیورسٹیز کالجز میں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ میں نے بات کی کہ جو ٹیچرز کی طرف سے آپ کے ٹیچر نے کچھ بچے سلیکٹ کیے، ٹیچر سمجھتے ہیں کہ یہ بچے اس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں، کچھ ان میں دیکھا اور 8-10-12 بچوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس طرح سے کوئی بچے لڑ پڑیں یا کوئی بھی ایسا ویسا کوئی ایشو ہو تو آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. وہ ٹیچرز کی طرف سے بنائی ہوئی میں تنظیم کی بات کی. کوئی بھی آرگنائزیشن انہوں نے کہا جی یہ بچے ہیں، تنظیم ہے، 8-10-12 بچے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، یہ ان بچوں نے ایشو سالو کرنے ہیں. وہ اور چیز ہے. یہ جو آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز، ہماری پارٹیز تھوڑی ہیں جو آپ لوگ اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی پارٹیز کو لے کے آ جائیں گے. اور دوسرا لیکن یہی بات ہے نا، یہ چیز ہو رہی ہے. جی آپ بات پوری کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر غلط ہے. ٹھیک ڈاکٹر کاشف، غلط ہے. کمنگ ٹوورڈز یو، آپ کی طرف. سوشل ورکر جی میں ایک چھوٹا سا چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ جو جہاں تک تربیت کی بات ہے، تو تربیت جو چھوٹا بچہ ہے، تربیت آپ نے گھر سے سٹارٹ لینا ہے. سٹارٹ کیسے لیں گے؟ آپ کا چھوٹا بچہ ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہے، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہے، آپ کار میں کہیں لے کے جاتے ہیں، آپ اس بچے کے ہاتھ سے راستے میں بیگر آتے ہیں، ان کو کبھی پیسے دلوائیے، کبھی کھانے کی کوئی چیز دیجئے. آہستہ آہستہ آپ کا بچہ سوشل ایکٹیویٹیز والی سائٹ پہ جائے. جب وہ لوگوں کو دینے والا ہاتھ اس کا بن جائے گا تو وہ لوگوں پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز کرے گا. اس کو پتا ہے اس ہاتھ سے ہم نے لوگوں کو دینا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ یہ گائیڈ کریے کہ اور اختلاف کرنا بھی سکھائیں کہ احترام اور عزت کے ساتھ بھی اختلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. مار دھاڑ کسی مسئلے کا سولوشن نہیں ہوتا ہے. اور ویری سوری ٹو سے ایک اور بہت کڑوا پوائنٹ ہے، میں یہاں پہ بات کروں گا. کچھ
کچھ مائیں بہنیں ہماری گھر میں ہوتی ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ, بہت کڑوا سچ ہے, وہ اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ بچوں کو بتاتے ہیں یہ آپ کا چاچو ہے, اس کے ساتھ آپ نے ایسے کر دینا ہے, وہ چاچی ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرنی, ان کو اگنور کرنا ہے, گھروں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ لوگ اپنے بچے کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ آپ اپنے بچے کی یہ تربیت بیسک کریں. اسکول سے تو جو کچھ اس نے سیکھنا وہ سیکھے گا نا, بیسک یہ آپ تربیت اپنے بچے کی خراب کرتے ہیں, یہ آپ اپنے بچے کا فیوچر ڈسٹرائے کرتے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ چاچو آ گیا, آپ کا کوئی بھی آ گیا کزن جس سے آپ کی نہیں بنتی, ہاں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی وہی چیز بتائیں. خیر کوئکلی ڈاکٹر کاشف ہم سولوشنز کی طرف آنا چاہیں گے. قاسم صاحب ٹائم کی کمی رہ گئی ہے تو میں کوئکلی اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر کاشف کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ اب کرنا کیا ہوگا کیریکٹر بلڈنگ کے لیے, کیونکہ اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے, اس نتیجے میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ تعلیمی ادارے جو ہے بند ہو رہے ہیں, یہ بھی ہم واقعات دیکھ رہے ہیں. کوئکلی بتائیے گا کہ سولوشن کیا ہونا چاہیے, کنکلوژن کیا نکلنا چاہیے آج کی گفتگو میں سے. دیکھیں کچھ بھی اگر آپ کو انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے نا بچوں میں, یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. فار ایگزامپل آپ نے اگر بچوں کو سکھانا ہے کہ ان کو سچ بولنا ہے تو آپ نے بھی سچ بولنا ہے. اگر آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے آپ نے بھی کرنی ہے. اسی طرح اگر لوگوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے ٹالرنس آپ کے اندر ہونی چاہیے, برداشت ہونی چاہیے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو, آپ کے اندر بھی ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں گے ہی نہیں جو ہے وہ سولوشن ہے. معذرت ٹائم جو ہے وہ بڑے کم رہ گیا. عرفان صاحب تاں جی طرف آن کوئی کلیئر چاہیے تواں چھا سمجھو پیا کنکلوژن اॼ جی گفتگو मां छा निकिरे. बिल्कुलु मां त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि तव्हांखे त हिकिड़ो त तव्हां जेका ॻाल्हि कई न यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी ऐं स्कूल में थोरो फ़र्क़ु आहे. असुल बेसिक जेको उहो ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे महिमाननि जी, त असुल जेको सिस्टम आहे उहो स्कूल में आहे, ठीकु आहे न. पर असां वटि जेको मुआशरे जो सिस्टम आहे उहो बि असल में हिन जो सभ खां वॾो हिन खे मां ज़िम्मेवार सम्झां थो. ऐं इन जे हुन में मूंखे जेको कमर सिद्दीकी साहब जो हिकिड़ो शेर आहे जी, ठीकु आहे न, उहो मूंखे बिल्कुलु इन हिसाब सां जेको आहे परफेक्ट लॻे थो. हुनमें इहो आहे त इख़्लास ने बच्चों को भी संजीदगी बख्शी, अच्छा जंहिंमें उहे रहते हैं शरारत नहीं करते. असां वटि जेको मुआशरो आहे उनमें जेको बिल्कुलु हिन वक़्तु जेका महांगाई जी जेका सूरत हाल आहे उनमें असां इक़्तिदार ते परे जी ॻाल्हि आहे, पर मूंखे इहो लॻे थो जेको हालात आहिनि उन खां पोइ अलाह ख़ैर करे, पर इहो ॿार परे आहिनि, पर वॾा ऐं ॿार जेके आहिनि अलाह साईं रहम करे पाकिस्तान ते. ऐं असांखे माना इन शइ जो जेको बेसिक जेको सिस्टम आहे ज़ाहिर आहे माशरे जो, ठीक है, यानी समूरे सिस्टम के दुरुस्त थियणो पवंदो. सर शहजाद आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, क्विकली कंक्लूड करना चाहें अगर कोई एक जुमले में, टाइम बहुत कम रह गया, माजरत जी. ठीक है, शायद आवाज़ कौन बने पर. तमाम मेहमानों की बड़ी मेहरबानी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पे बात की. नाज़रीन कंक्लूजन असीं इहो ई कढी सघियासीं जी गुफ्तगू मां. तालीमी इदारनि में असीं ॾिसूं पिया त ॿारनि में जेको आहे फ्रस्ट्रेशन वधंदी वञे पई ऐं हिक ॿिए सां विढ़ण ते जेको आहे निकिरी अचनि पिया. गुज़िरियल ॾींहं ते आउं हिकु वाक़ियो ॾिसां पई, वाक़ियो त न ख़ैर हिकु ख़बर ॾिसां पई त कुझु शागिर्दनि जेको आहे पंहिंजो ई हिकु ग्रुप ठाहे ऐं उन शइ खे एज़ अ गुंडागर्दी करे हू पेश कनि पिया ऐं धमकियूं ॾियनि पिया पंहिंजे आस पास जे जेके उन्हनि जा स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हुया. सो जीअं अॼु जे पैनलिस्ट फरमायो ते अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जेकी आहे असांजे वालिदैन ऐं टीचर्स ते अचे थी त हू इन शइ जी बाक़ाइदा ट्रेन कनि, उन्हनि खे सेखारनि. पर असांजो जेको मुआशरो आहे, कुझु महिमाननि खे इहा बि शिकायत आहे त असांजो मुआशरो ई जेको आहे, असांजा ॿार, असांजी नौजवान नसल मुआशरे जो ई रिफ्लेक्शन हुजनि था. समूरे मुआशरे खे फिक्स थियणो पवंदो ऐं असां मिली करे गॾु मुआशरो ठाहींदा आहियूं. सो इजाज़त ॾींदा. उमेद आहे तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो. पंहिंजो फीडबैक ॾियणु विसारींदा. अल्लाह हाफ़िज़.